کسی کے کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور مزار پہ جا کر دیا جلاؤ، اور اس دیے جلانے سے، وہاں پہ دھاگا باندھنے سے تمہارے جو ہے وہ مسائل کا حل ہو جائے گا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نئے سال کی برکات عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اور جو بھی مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، خاص طور پر یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ضرور رحم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دن اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے جیسے زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی آج ہم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، تو جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے، اور زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ ترقی بھی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کا بھی دور ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ جو زندگی ہے یہ اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ تو جب مسافر سفر میں ہو اور سواری بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کرے، تو اس تیزی کے اندر ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے، دوسرا نقصان بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تیزی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس تیزی میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں کہیں بھٹک جائے، ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ سواری اس تیزی کو برداشت نہ کر سکے، اس تیز رفتاری کو، اور بے قابو ہو جائے اور انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے ناظرین، آج کا انسان بھی بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ وہ سفر اگر آپ آج سے 100 سال پہلے دیکھیں تو 100 سال پہلے والے انسان میں اور آج کے انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان تو اپنی جسمانی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے تو وہی ہے، اس کی وہی 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، 2 کان ہیں، اور چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا ہم نے آج آباد کر لی ہے، یہ جو ہر طرف ٹیکنالوجی ہے، اور انسان جو ہے وہ ہر شخص تیزی کے اندر ہے، تو یہ جو تیزی ہے یہ خطرناک حد تک جو ہے وہ اپنی رفتار کو بڑھا چکی ہے، اور جیسے جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آپ کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے دنیاوی اعتبار سے تو آپ دیکھیں کہ بڑی ترقی ہو گئی، اور ماشاءاللہ انسان نے جو ہے وہ کافی ایجادات کر لی ہیں، اس کے پاس کئی ٹیکنالوجیز ہیں۔ وہ سفر جو وہ مہینوں میں طے کرتا تھا، اب دنوں میں طے ہو جاتے ہیں، گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے مسافتیں جو ہے سمٹ گئی ہیں۔ لہذا ہر اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آج کا انسان جو ہے وہ اگر بیمار ہوتا ہے، اس کا اگر آپریشن کرنا پڑے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا آپریشن ہو گیا ہے، اور کچھ 100 سال پہلے کا انسان جو ہے اس کا جب اگر کوئی کانٹا بھی نکالا جاتا تھا تو اس کو کئی تکالیف سے گزرنا پڑتا تھا، دانت کا اگر درد ہوتا تھا تو کئی دن تک اس کے دانت کا درد ختم نہیں ہوتا تھا، اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
آج کا انسان جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے تو پیراسیٹامول کھا لیتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی آپریشن کروانا ہے تو اس کو لوکل لگا دیا جاتا ہے اور بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اور بے ہوشی میں بڑے سے بڑے آپریشن کو بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو لہذا جیسے جیسے انسان جو ہے ناظرین یہ دور ہوتا جا رہا ہے، یعنی آسائشوں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ وہ آگے نکل چکا ہے، یعنی آسائشیں ہیں، زندگی کے اندر راحت بہت ہے، گھر کے اندر آپ نلکا کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے، گھر کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے اٹیچ باتھ روم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ چولہے بھی ماشاءاللہ بٹن دبائیں تو آگ جل جاتی ہے۔ پہلے تو آگ جلانا اور پھر تندور گرم کرنا، پھر اس میں روٹی پکانا، یہ سارے بڑے بڑے مراحل ہوتے تھے، پانی کا لانا، پانی کا استعمال کرنا۔ آج جو ہے وہ آپ اپنے شاور روم میں جاتے ہیں، باہر جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہو لیکن آپ آرام سے گرم پانی سے جو ہے وہ بات لے لیتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، گھروں کے اندر ہیٹنگ کا سسٹم ہے اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے، اگر اب گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشن، سردیاں ہیں تو ہیٹنگ، یہ ساری دیکھیں انسان نے یہ ساری آسائشیں اپنے لیے جمع کی ہیں۔ اور انسان کیونکہ احسن تقویم پر پیدا ہوا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو لہذا اس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے اس شعور کا استعمال کر کے یہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ انسان نے ترقی کر لی۔ آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے تو تصور ہی نہیں تھا کہ ایک انسان 2 منزلوں اور 3 منزلوں سے آگے سوچتا۔ آج جو ہے وہ 100 منزلوں کی عمارتیں ہیں، اور ان عمارتوں میں جو رہائش ہے اس رہائش تک پہنچنے کے لیے جو ہے لفٹیں ہیں۔ تو لہذا یہ تو ساری آپ کے سامنے آج کی دنیا نظر آ رہی ہے، اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں دکھا دیا کہ انسان کتنا مجبور بھی ہے، یعنی وہ قدرت کے آگے جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر جس وقت وہ بے بس اور مجبور ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لاچار کوئی مخلوق دنیا میں نہیں ہوتی۔ اور یہی انسان جب طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے اور کبر اور تکبر کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو یہی انسان جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے۔ دیکھیں آج سے جو پچھلے زمانے، ان زمانوں کے اندر تو انسان خدائی دعویٰ کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ کو انسان خدائی دعویٰ کرتا ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو نظام ہیں وہ خدائی دعویٰ کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ حکومتیں خدائی دعویٰ کرتی ہیں، کچھ افراد مل کر کہتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہر دور میں دکھاتے ہیں انسان کو، کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو انسان کتنا مجبور ہے، کتنا بے بس ہے۔ تو لہذا ناظرین جیسے جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر دینی اعتبار سے جو ہے وہ تنزلی آ رہی ہے۔ دینی اعتبار سے آج کا مسلمان جو ہے وہ عملی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ کی عبادت ٹھیک ہو جائے، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے اور مرکب کا نام ہے۔ سب سے پہلے عقائد کے حوالے سے کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان خاص طور پہ، اور انسان اس کے عقائد کیسے ہیں، عقائد کے اعتبار سے یہ آج کا انسان کہاں کھڑا ہے۔ اور عقائد کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ ہے توحید کا۔ آج جو ہے وہ زر نے، ایک نظام نے اور کچھ طاقتوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور وہ طاقتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ پیسے کو طاقت حاصل ہے، مادے کو طاقت حاصل ہو چکی ہے۔ تو لہذا عقیدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خالص توحید کا عقیدہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس دور کے اندر جو دہریت ہے، ایتھیزم، جو ایتھیسٹ ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل مذہب کی صورتحال اختیار کر لی ہے
یہ صرف کسی ایک علاقے کے ساتھ نہیں، کسی ایک خطے کے ساتھ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اور ہر علاقے کے اندر یہ گروپ پایا جاتا ہے، اور یہ گروپ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، اور لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پر یہ دہریت کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اسی کی آڑ میں اللہ اور اس کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے۔ اور جو حضرات اسلام کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ان کو دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے روایت پسند کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ چل نہیں رہے، یہ ابھی تک جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں دوبارہ سے وہ پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تصور ان کے ذہنوں کے اندر قائم ہوا مذہب اور اہل مذہب کے حوالے سے۔ تو عقیدے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج انسان کے عقائد خراب ہیں۔ دیکھیں، میں جو ہمارے ہاں آج کل ڈرامے چلتے ہیں، ان ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ ان ڈراموں میں یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تو وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتی ہے، اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ مزار پہ جا رہی ہے اور چادر چڑھا رہی ہے، یا مزار پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے چادر چڑھاتا ہے۔ کسی کے کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ تم جاؤ اور مزار پہ جا کر دیا جلاؤ، اور اس دیا جلانے سے، وہاں پہ دھاگا باندھنے سے تمہارے جو ہے وہ مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیں یہی دکھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں دکھایا جاتا کہ بھائی جا نماز بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو اور مسجد کے اندر جاؤ اور مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، یا بیت اللہ جاؤ یا مسجد نبوی میں جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ یہ نہیں دکھایا جاتا۔ دکھایا کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں اور گھروں کے اندر جو افراد بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایشو کھڑا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ مزار پہ چلے جانا ہے۔ میں مزار کا دیکھیں، بزرگ اور اولیاء کرام ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن مانگنے کی جگہ وہ نہیں ہے۔ مانگنے کی جگہ دیکھیں، اللہ تو ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو پکاریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ عقیدے کے حوالے سے ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے۔ روحانیت کے نام پر، صوفیت کے نام پر شریعت کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ شریعت کو جو ہے وہ پس پش ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی بس اصل چیز کیا ہے؟ بھئی آپ کا من جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے، آپ کی روح کا تعلق جو ہے وہ بن جائے، باقی چھوڑو ظاہر کو، ظاہر کو چھوڑو، ظاہر جیسا بھی ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں کریں، نماز پڑھتے ہیں پڑھیں نہیں پڑھیں، لیکن آپ کا جو من ہے وہ اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ اب وہ کون لگائے گا جی؟ وہ کوئی پیر صاحب لگائیں گے، کوئی جو ہے وہ ملنگ لگائے گا، کوئی فقیر لگائے گا۔ وہ فقیروں کی تلاش میں پھرو، ملنگوں کی تلاش میں پھرو، اور اللہ کہتا ہے کہ تم کدھر؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، مجھے کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں تو ہر جگہ ہوں، جہاں تم دیکھو گے میں تمہیں وہاں نظر آؤں گا۔ تو لہذا ناظرین، عقیدے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عقیدہ، آج کے مسلمان کا عقیدہ کتنا خراب ہے، اور جو خراب عقائد ہیں انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انہی کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھیں، میں نے کہا 5 چیزیں عقائد ہو گئی۔ عقائد ہمارے جو ہے آج بالکل کمزور ہو چکے ہیں، خاص طور پہ عقیدہ توحید کے حوالے سے انتہائی درجے جو ہے کمزوری پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے عبادات ہیں۔ اب عبادات جو ہیں، عبادات کے اندر بھی کمزوری ہے۔ عبادات کے مفہوم بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ کتنے آپ کو آج کل ایک دانشور طبقہ ملے گا جو یہ کہے گا کہ بھئی نماز کیا چیز ہے؟ نماز کچھ نہیں ہے۔ تم جو ہے وہ سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ تم ایسے ہی سجدے کرتے ہو، تمہارے جو ہے وہ تمہارا من تو پاک ہے نہیں، ایسے سجدے کرنے کا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تم سجدے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اور تمہاری نمازیں تمہیں کیا دیتی ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نمازوں کا انکار،
پھر ایک طبقہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا تم حج کرتے ہو، حج کرنے کا فائدہ کیا کہ غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں اور جو ہے وہ دنیا کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے، اور تم حج پہ حج کر رہے ہو۔ اب حج کا انکار، اسی طریقے سے قربانی کا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو روزوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی عبادات ہیں، اراکین اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو لہذا اس حوالے سے جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے۔ پھر یہ عقائد بھی خراب، عبادات کے اندر بھی کمزوری آ چکی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ناظرین معاملات بھی جو ہے وہ انتہائی درجے خراب ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاملہ چاہے افراد کا ہو، خاندانوں کا ہو، قوموں کا ہو، ہر قسم کے معاملے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، مجھے چیٹ کرے گا، میرے ساتھ جو ہے فراڈ کرے گا، اور دوسروں کی مال پر نظر، جائیداد پہ نظر، زمین پہ نظر۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے۔ ایک دوست ہمارا کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، یہودیوں کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، آپ خود مسلمان ہیں، اور کیا آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ ایماندار ہیں؟ آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو لہذا آپ خود ایماندار بنیں، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں، اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے کہ جی ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں، ہم خود ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ میں اب جب جاپان گیا تو جاپان کے اندر وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب بات بتایا۔ انہوں نے کہا یار ہماری فیکٹری کے اندر پہلے پاکستانی کام کرتے تھے، تو پھر سارے پاکستانیوں کو اس نے فارغ کر دیا اور جاپانیوں کو رکھنا شروع کر دیا، یا اور کسی ملک کے لوگوں کو۔ تو کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیوں ایسا، تم کیوں کر رہے ہو، پاکستانیوں کو کیوں نکالا؟ اس نے کہا یار تم جو پاکستانی ہو، اور خاص طور پر جو تم مسلمان ہو، تمہارے ساتھ بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم کام چوری کرتے ہو، دوسرا یہ کہ تم جو ہے باس کی اطاعت نہیں کرتے، تم جو ہے وہ سامنے بھی اس کے سامنے سینہ زوری کرتے ہو، جب وہ پیچھے ہوتا ہے تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور تم جو ہے وہ سازشیں کرتے ہو، تم فیکٹری کا ماحول خراب کرتے ہو۔ اب وہ جاپانی نے پوری ایک چارج شیٹ پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ تم لوگ، ایک جاپانی جو ہے جتنا کام کرتا ہے اتنے 4 پاکستانی مل کے نہیں کر سکتے، تم لوگ وہ 4 وہ کام نہیں کرتے جتنا وہ ایک کرتا ہے۔ تمہارے سر پہ کھڑے رہو تو تم کام کرتے ہو، جیسی سر سے ہٹو تو تم کام نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اب معاملات کے اندر ہمارے تجارتی معاملات خراب ہو چکے، لین دین کے معاملات خراب ہو چکے، ہمارا خاندانی نظام خراب ہو چکا۔ ہم جہاں پر بھی حقوق دینے کی باری آتی ہے حقوق دیتے نہیں۔ آپ دیکھ لیں وراثت کے جھگڑے ہیں، اتنے جھگڑے ہیں کہ لوگ مر گئے، جس کا جو زور چڑھا قبضہ کر لیا، کوئی کسی کو اس کا حصہ دینا نہیں چاہتا، پیار محبت کے ساتھ مقدمات کرنے پڑتے ہیں۔ وراثت کے جھگڑے ہیں، کاروباری جھگڑے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر آپ معاملات کے اندر تو ہماری جو ہے وہ گھریلو زندگیاں بھی آ جاتی ہیں، حقوق کی لڑائیاں ہیں گھروں کے اندر، آپ دیکھ لیں۔ تو لہذا عقائد کے اعتبار سے کمزوری، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اور تیسری چیز ہوتی ہے معاشرت۔ دیکھیں معاشرت کیا ہے؟ معاشرت یہ ہے کہ آپ نے، کہتے ہیں معاشرہ، سوسائٹی، تو ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بھی کریٹ نہیں کر سکے۔ ہماری مسجدیں جو ہیں ان کے اندر آپ کو نظم نظر نہیں آئے گا۔ نظم کیا ہوتا ہے کہ بھئی سسٹم صحیح ہو، صفائی کا انتظام، اور سارا جو ہے نظام ٹھیک ہونا چاہیے، تو آپ کو وہاں پہ ہر چیز کا فقدان نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے شہر، ہمارے ٹریفک کا نظام، ہمارا جو ہے یہ سارا شادی کا، بیاہ کا، جتنا بھی یہ جو معاشرت کے اندر آتا ہے، ہم ابھی تک اپنی زندگیوں کے اندر نظم کو، جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی کو نہیں لا سکے۔ ابھی جب میں پاکستان گیا تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ عبدالوہاب یہاں لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا چیز ہے، ہمارے ہاں یہ منصوبہ بندی کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاں پلاننگ کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ جو بے ہنگم ٹریفک ہے، ہارن بجاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، محلے میں ادھر ادھر، یہ سارا ایک، دیکھیں کس قسم کی سوسائٹی ہم نے کریٹ کی۔ آپ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ کچروں کے انبار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی میونسپیلٹی کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلانی کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے فلانی کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، لیکن اینڈ میں سفر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں۔
10 کروڑ روپے کی کوٹھی ہے، باہر حال دیکھیں، کچرے اور سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پورے ملک کا نظام آپ دیکھ لیں، آپ مسلمان ملکوں کی حالت دیکھ لیں، کوئی ایک ادارہ جو ہے صحیح طریقے پہ نہیں چل رہا۔ تو لہذا ہماری جو ہے وہ معاشرت بھی ٹھیک نہیں، رہن سہن ٹھیک نہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ناظرین آ جاتا ہے کہ انسان کا اخلاق، پانچویں اہم چیز کیا ہے؟ وہ اخلاق ہیں۔ تو اخلاق کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تنزلی آ چکی، یعنی اخلاق نام کی چیز نہیں رہی۔ تو یہ اسلام اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے، صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ نے جو ہے وہ بس جو ہے زکوٰۃ ادا کر دی یا آپ نے روزہ رکھ لیا۔ جب تک یہ 5 چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہوں گی، ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کی تشخیص کی جاتی ہے، اس کی بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کو مرض کیا ہے۔ اس کا جب مرض پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کو یہ مرض ہے تو اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ نہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا ہارٹ خراب ہو تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کی 2 شریانیں کاٹ کے اس کے لنگز کے ساتھ لگا دیں اور لنگز کو بولیں گا اب تو بھی ہارٹ کا کام کر۔ وہ لنگز بولے گا بھائی میرا کام ہے آکسیجن دینا، ہارٹ کا کام ہے خون کو جو ہے پمپ کرنا ہے، تو اب وہ کیا ہوا، کچھ دنوں بعد جو ہے وہ مریض مر جائے گا۔ تو پورے جسم کے اندر جو عضو ہے اس کا اپنا کام ہے، وہ کام اس نے کرنا ہے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے تو آنکھوں نے اپنا کام کرنا ہے، تو لہذا ہر عضو اپنا کام کرے گا تو انسان صحیح چلے گا۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آنکھوں کا کام ہم کانوں سے لینا شروع کر دیں، دل کا کام ہم جو ہے دل کہے کہ جی اب میں بادشاہ ہوں تو میں ہی سارے کام کروں گا، تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو مملکت ہوتی ہے، پورا جو ایک نظام ہوتا ہے، اس کو جب چلانا ہوتا ہے تو اس کے ہر ایک کے جیسے اعضاء اپنا کام کرتے ہیں، ایسے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کی وجہ سے آج ہم ایک نظام بھی نہیں بنا سکے کہ آج جو ہے وہ ہمارے ہاں بس صرف ٹارگٹ کس کو کیا جائے گا؟ ٹارگٹ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ذمہ دار کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ سیاستدان کو، بس کہ سیاستدان۔ دیکھیں دل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے لیکن دل ہی سے کام چلانا پڑے گا۔ آنکھیں کتنی ہی کمزور ہو جائیں، آنکھوں کا ہی کام ہے دیکھنا، اگر اس کا بیمار ہو گئی ہیں ان کا علاج کرو، ان کو ٹھیک کرو، نہ کہ یہ کہ آنکھیں نکال دو اور کان لگا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمان کوئی ایک نظام، کوئی ایک جو ملک ہے، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک کنٹری جو ہے وہ دنیا کو سامنے مثال کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے کہ دیکھو یہ ملک ہے، یہ علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ پورا آپ کو اسلام نظر آئے گا۔ اور اسلام یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، عبادات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے، تو یہ 5 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی جب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں بہت اچھا نمازی ہوں لیکن اگر میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، یہ بات ہمیں لکھ لینی چاہیے۔ میں بہت اچھا ماشاءاللہ زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن میرے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں ایک اچھا شوہر نہیں ہوں، اچھا والد نہیں ہوں، اچھا بیٹا نہیں ہوں، تو میں ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان نہیں ہوں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ہم سب کتنے اچھے ہیں لیکن ہمارے ملک کا نظام اگر ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر سارا سسٹم صحیح کام نہیں کرتا تو پھر ہم اچھے شہری نہیں ہیں۔ ہر طبقہ فکر، چاہے وہ فوجی ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو۔ تو لہذا ناظرین آج اسلام کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، اور حضور نے فرمایا نا کہ میری امت میں ایک دور ایسا آ جائے گا کہ اسلام پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا، جیسے انگارہ ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے نا، برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اسلام برداشت نہیں ہوگا، اور اس کے یہی آج کی صورتحال ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی، اچھا انسان بننے کی اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔